کہنے کو پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ، لیکن ٹیکس اہداف میں اضافہ بھی کر دیا گیا۔ یہ اہداف کیا ٹیکس بڑھائے بغیر پورے ہوں گے؟ ماہرین بھی چکرا گئے۔ 54 کھرب 46 ارب کے کل بجٹ میں 630 ارب کا سرپلس بجٹ بھی شامل۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 842 ارب روپے مختص، 77 نئے میگا پروجیکٹ شامل۔ ضلعی حکومتوں کے لیے 321 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص۔ ری اسٹرکچرنگ ایجوکیشن کے لیے 26 ارب روپے تجویز۔ لاہور ڈیولپمنٹ کے لیے 35 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت نے پراپرٹی ٹیکس میں 10 سے 20% اضافہ کر دیا۔ موٹر سائیکل رجسٹریشن فیس، کورٹ فیس اور سٹیمپ پیپر فیس بھی بڑھا دی۔ وفاق کے طرز پر گاڑیوں کی رجسٹریشن ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ وفاق کے مطابق پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، گریڈ 1 سے 16 تک 25% اضافہ تجویز۔ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 20% اضافے کا اعلان۔ پینشن میں 15% اضافہ تجویز۔ مزدور کی کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی۔ کل آمدن کا تخمینہ 4,643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 3,683 ارب 10 کروڑ روپے حاصل ہوں گے، اور صوبائی محصولات کی مد میں گزشتہ سال سے 54% اضافے کے ساتھ 1,000 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب کی کل آمدن کا تخمینہ 4,643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا۔ وفاق سے 3,683 ارب ملیں گے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 960 ارب سے زائد مقرر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ہدف 300 ارب مقرر۔ بورڈ آف ریونیو 105 ارب۔ ایکسائز کی مد میں 55 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا۔ سود کی مد میں 54 ارب سے زائد بچت ہوگی۔ صحت کے شعبے کے لیے 539 ارب 55 کروڑ۔ سوشل پروٹیکشن کے لیے 130 ارب روپے مختص۔ اسمارٹ سیف سٹی پروگرام کے لیے 3 ارب 80 کروڑ۔ ہمت اور نگہبان کارڈ کے لیے 2 ارب مختص۔ وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب اور کھیلوں کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 3 ارب سے پہلا گارمنٹ سٹی بنے گا۔ 18 ارب سے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ، شور شرابے اور نعروں کی گونج سے کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ بجٹ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن ارکان اور وزراء گتھم گتھا ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر علامتی بائیکاٹ کیا۔ صحافیوں نے ہتک عزت ایکٹ کے خلاف بجٹ تقریر کا احتجاجاً بائیکاٹ کیا۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان تقریر کے دوران مسلسل وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، لیکن وہ ان کے توجہ حاصل نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ ملاقاتوں اور گفتگو میں مصروف رہے۔ صوبے کی فائنینشل پاکٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے وعدوں اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں گے۔ پورے پنجاب کو سیف سٹی بنایا جائے گا۔ تمام شہر کیمروں سے کور ہوں گے۔ گندم خریداری سے بچائے پیسے کاشتکار پر خرچ کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے فارمر کو خصوصی طور پر مویشی دیے جائیں گے۔ سندھ کا 23.5 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں اضافے کی تجویز۔ صوبے میں 50,000 سے زائد نئی سرکاری ملازمتوں کا اعلان بھی متوقع۔ جاری اسکیمز کے لیے زیادہ سے زیادہ اور نئی اسکیمز کے لیے کم سے کم رقم رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ امیر طبقے کے بارے میں ساری معلومات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ۔ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کون کتنا بجلی کا بل دیتا ہے، بیرون ملک کتنا سفر کرتا ہے۔ ریٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس نافذ ہوگا۔ وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے خلاف احتجاج۔ وزیر خزانہ جواب نہ دے سکے۔ مزید کہا نان فائلرز کی اصطلاح ختم کر دیں گے۔
خسارہ بڑھتا ہے تو نوٹ چھاپیں یا قرض لے کر اگلی نسلوں پر بوجھ ڈالیں۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں امیر طبقہ زیادہ ٹیکس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد نان فائلرز سے ٹیکس لیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا۔ سانس لینے اور مرنے پر بھی ٹیکس لگانے کی نوبت آ گئی۔ سینٹ اجلاس میں ارکان پھٹ پڑے۔ شبلی فراز نے بجٹ کو زہر قاتل قرار دے دیا، کہا بھاری ٹیکس لگانے سے معیشت نیچے جائے گی۔ امل ولی کا کہنا تھا کہ سانس لینے، مرنے، شادی اور بچوں کی پیدائش پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ تاج حیدر نے کہا کہ بجٹ دستاویز صرف IMF کے گن گا رہی ہے۔ عرفان صدیقی نے شبلی فراز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں بحران نہیں، صرف PTI میں بحران ہے۔ اسپیڈ منی کی تقسیم پر FBR افسران میں جھگڑا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے نوٹس کے بعد FIA کی تحقیقات جاری۔ GIT نے ہیومن ریسورس سیکشن سے افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ FBR افسران کے جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر گولی چلی تھی۔ اسپیڈ منی کی تقسیم پر FBR افسران میں جھگڑا۔ PTI کے بعد شہباز شریف کا مولانا مناؤ مشن۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کے گھر جا پہنچے، کہا جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی۔ وزیر اعظم کی سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ مولانا کا وزیر اعظم کی آمد کا خیر مقدم۔ الیکشن نتائج سے متعلق تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی 100 دن کی حکومتی کارکردگی بتائیں گے۔ سیاسی صورتحال پر اہم پالیسی بھی خطاب کا حصہ۔ مستقبل کی حکمت عملی بھی بتائیں گے۔ ملک کی معاشی چیلنجز اور سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی دیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جشن، تیزی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ سٹاک مارکیٹ میں پہلی بار ایک ہی دن میں 3410 پوائنٹس کی تیزی۔ 100 انڈیکس 76,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 76,208 کی سطح پر بند۔ 15 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول 9 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے سستا ہو سکتا ہے۔ مٹی کے تیل فی لیٹر 2 روپے، لائٹ سپیڈ ڈیزل 4 روپے سستا ہونے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل۔ 21 ارکان پارلیمنٹ اور وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی میں شامل۔ PAC میں مسلم لیگ نون کے 7 اور سنی اتحاد کونسل سے 6 ارکان شامل۔ قومی اسمبلی کی 40 قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا سرکولر جاری۔ مواصلات، تجارت، موسمیاتی تبدیلی، دفاع، توانائی کی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی بریت چیلنج۔ FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ استغاثہ نے کیس میں ثبوت دیے، فورانزک شدہ دستاویزی شواہد بھی ٹرائل میں فراہم کیے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ ظاہر نہیں کرتا کہ کن وجوہات پر ملزمان کو بری کیا گیا۔ 3 جون کا بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں بڑی کامیابی۔ کالعدم TTP کے مراکز قائم کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ متعدد خطرناک دہشت گرد گرفتار، انتہائی مطلوب کمانڈر بھی شامل۔ تانے بانے اندرونی اور بیرونی دہشت گردوں سے ملنے کا انکشاف۔ انسداد منشیات کے عالمی ادارے کے وفد کی سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ملاقات۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے وفد کو ایکسائز اینڈ نارکوٹکس محکمے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ INL کی جانب سے حکومت سندھ کی کاوشوں کی تعریف۔ اطالوی پارلیمنٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا۔ حکومتی وزراء سیخ پا ہو کر لڑائی میں کود پڑے۔ شہریوں کا سوشل میڈیا پر غم و غصے کا اظہار، قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی دہشت گردی کو 250 دن ہو گئے۔ دہشت گرد اسرائیل فلسطین میں 79,000 ٹن بارود برسا چکا۔ غزہ میڈیا آفس نے رپورٹ جاری کر دی۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 37,202 فلسطینی شہید ہو چکے، 10,000 لاپتہ ہیں۔
शहीद फलस्तीनियों में 15,700 बच्चे भी शामिल। 33 फलस्तीनी भूख से मर गए। तिब्बी अमले के 498 अफराद, 150 सहाफ़ी शहीद हुए। गजा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। मनासिक हज का आगाज़ कल जुमे से होगा। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुँच गए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा हफ्ते को अदा किया जाएगा। आज़मीन के लिए पहली बार खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया। खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी आज़मीन को मुक़द्दस मकामात पर सफ़र की सहूलत मुहैया करने के अलावा सामान की फ़ौरी तरसील और तिब्बी हंगामी सहूलियात भी फराहम करेगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 4 दिन रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कीमत के हिसाब से हर किस्म के मवेशी दस्तयाब। तरह तरह के बैल, गाय, बकरे और दुम्बे मंडियों में मौजूद। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को गिराने का फैसला। स्टेडियम को आर्जी तौर पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बनाया गया था। नसाउ काउंटी स्टेडियम में पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी की। यहां भारत और अमेरिका के दरमियान खेला गया मैच आखिरी था। पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल सबीहा खानम की आज चौथी बरसी। 1950 में फिल्म बेली से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। सबीहा खानम ने दो आंसू, सस्सी, गुमनाम और दुल्ला भट्टी समेत मुताबिक फिल्मों में शानदार अदाकारी की। उन्हें निगार अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।